کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی؟ آئیے اس تاریخی حقیقت کو جانتے ہیں۔ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے پرست تھے۔ یہود اور نصارہ بھی روزے رکھتے تھے۔ ہندو دھرم بدھ مذہب میں بھی برت یعنی روزہ مذہب کا رکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر سال میں 36 روزے پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ بڑے سخت مزاج والے تھے۔ ان میں ہمت اور اکڑ بہت زیادہ تھا۔ اسے کم کرنے کے لیے اس امت کو سارا سال روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو 40 روزے رکھنے کا ذکر آتا ہے، اور نصارہ یعنی عیسائیوں پر بھی 1 ماہ کے روزے پرست تھے، مگر انہوں نے اس حکم میں تبدیلی پیدا کر لی۔ طبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا، گرمیوں کے روزے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی تو 30 کے بجائے 40 روزے رکھیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک اور بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی مزید 7 روزے رکھیں گے، یعنی 47 روزے رکھیں گے۔ اس کے بعد عیسائی علماء کا اجتماع ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 47 کے بجائے پورے 50 روزے مقرر کر لینے چاہیے، اور موسم گرما کے بجائے موسم بہار میں رکھ لیا کریں گے۔ تو اسی طرح عیسائیوں نے اپنے مرضی سے روزوں کی تعداد اور موسم میں تبدیلی کر دیا۔ لیکن اس امت آخر الزمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں 1 ماہ کے روزے فرض کیے۔ اس سے قبل عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، اور روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی، جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے 1 روزے کے بدلے کسی غریب کو 1 دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کی سوا باقی تمام مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ مکہ معظمہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 1.5 سال گزرنے کے بعد 10 شعبان 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا۔ روزہ جسمانی صحت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک جو خراب اور فاسد گوشت جسم میں جمع ہو جائے وہ 1 ماہ کے روزے سے خشک ہو جاتی ہے۔ روزے دار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جب روزے دار کو بھوک اور پیاس لگتی ہے اور اس کا نفس کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا دل بار بار شام تک یہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا دل ہمت اور استقلال کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی عبادتوں کی جان ہے۔ الغرض روزہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے روزوں کی صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔